نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید کے متعلق اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ قرآن عبرت و نصیحت سے لبریز کتاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی ہی نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی خود اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو در حقیقت یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے مستحق و حقدار ٹھہرا لیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کا حال یہ ہے کہ یہ بار بار معجزات کا مطالبہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر اسے معجزہ مل بھی جائے پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی صورت ایسی بھی ہے کہ اگر اس کے لیے ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ آسمان پہ چڑھ بھی جائیں پھر بھی یہ یہی کہیں گے سکرت ابصارنا، ہماری نگاہیں چوندھیا دی گئی ہے یا ہمیں نظر بندی کر دی گئی ہے یا پھر ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی ماننے سے انکار کرنے کے بہت سارے ہیلے اور بہانے تیار کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا عمل کرنے سے خود ان کا اپنا نقصان ہوگا۔ نبی اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، سامعین کی ذمہ داری ہوتی ہے ماننے کی یا نہیں ماننے کی۔ مانتا ہے تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں مانتا ان کا نقصان ہوتا ہے۔ انبیاء و مرسلین تو کامیاب ہو چکے، انہوں نے اپنا پیغام، اپنی ذمہ داری پہنچا دی، اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ آگے کی آیتوں میں انسان پر ہونے والے اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے لگا رکھے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین و خوشنما بنا دیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے انسان پر ایک زبردست شامیانہ ہے، مضبوط چھت کی حیثیت سے آسمان کو اللہ نے بنایا ہے اور اس میں بیل بوٹے لگائے ہیں، ستاروں سے آسمان کو جگمگا دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اسے دیکھنا چاہے تو بڑے اچھے انداز میں دیکھ سکتا ہے اور یقین کر سکتا ہے کہ آسمان بڑا خوشنما اور خوبصورت ہے۔ لیکن اگر اسے وقتی طور سے ہی صحیح سوچ کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے،
کہ انسان چھوٹا موٹا شامیانہ لگاتا ہے، چھوٹی سی چھت ڈھالتا ہے، تو اس کے لیے کتنے کھمبے اور پیلر ہوتے ہیں اور پائے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کو احاطہ کر کے رکھا ہے یہ آسمان، وہاں کوئی کھوٹا دکھائی نہیں دیتا، کوئی پیلر اور پایا نظر نہیں آتا۔ برسہا برس سے یہ آسمان ہمارے سامنے ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی پھٹن اور شگاف نظر نہیں آتی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اس آسمان کو ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ بھی رکھا ہے۔ آسمان مضبوط چھت ہے، آسمان کے کنارے جا کر پہلے شیاطین گھات میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ملأ اعلیٰ کی باتیں یعنی آسمان کی باتیں، آسمان میں جو فرشتوں کی گفتگو ہوتی تھی وہ کان لگا کے سن لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرمان جاری کرتا تو 7ویں آسمان پر، پھر اس سے 6ٹھے آسمان پر، پھر 5ویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان پر وہی بات فرشتوں کے درمیان گشت کرتی تھی۔ نیچے سے شیطان جا کر آسمان کے کنارے بیٹھ جاتے، گھات لگا کے بیٹھتے، کان لگا کے سنتے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں سن لیتے، پھر اس کے بعد جوتشوں کے پاس، کاہنوں کے پاس آ کر کے اسے بتلاتے ہیں ہم نے آسمان یہ بات سنی، وہ اس میں 1 میں 99 یا 100 جھوٹ ملا کر اسی مناسبت سے جنم پتر اور سانچہ تیار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قرآن کے نزول سے پہلے چلتا تھا، لیکن جب قرآن کے نازل ہونے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پہرے بٹھا دیے کہ کوئی شیطان آسمان کے قریب جا کے بیٹھنا تو اس کو نصیب اب نہیں ہوگا، بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں گزر جائے تیز رفتاری کے ساتھ تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن پہلے کی طرح گھات لا کے بیٹھ نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا سورہ جن میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ جنات کی ایک جماعت نے باضابطہ تذکرہ کیا، ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا، چھو کر کے دیکھا تو ایسا لگا کہ جگہ جگہ پر فرشتوں کے پہرے بٹھائے گئے، جبکہ پہلے ہمارا معاملہ ایسا ہوتا تھا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم گھات لگا کے بیٹھ جاتے کسی کنارے میں اور کان لگا کے سنتے کہ اوپر میں کیا بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم وہاں سننے کے لیے جاتے ہیں یجد لہو شہاب الرصدا، تو انتظار میں پاتا ہے شہاب ثاقب کو۔ قرآن نے کہا حفظاً للشیطان، شیطان سے بچانے کے لیے اللہ نے ستاروں کو رکھا ہے، ایک طرف آسمان کو مزین بھی کر رہا ہے، دوسرے اسی ستارے سے فرشتے شیطان کو مارتے بھی۔ فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہر شیطان مردود سے ہم نے آسمان کو محفوظ رکھا ہے۔ شیطان بدماشی کرنے والا وہی جنات ہیں، رجیم جس کو پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، رجم ہوتا ہے پتھر سے مار کے ہلاک کرنے کی، تو ستاروں کے ذریعے ان شیطانوں کو مارا جاتا ہے جو آسمان کے قریب پہنچ کر آسمان کی باتوں کو سننا چاہتا، اس لیے اس کو مردود بھی کہا۔ شیطان مردود ہے، اس نے بدماشی کی ہے، آسمان کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، پھر اس کو رجم کیا جاتا، مار بھگایا جاتا ہے، اس مناسبت سے وہ مردود ہو گیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں اگر اس میں سے کوئی چوری چھپے کچھ بات سننے کی کوشش کر لے تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین، سوچے کسی طرح سے گزر جائے، آسمان کے قریب پہنچ جائے، پہنچنے کی کوشش تو کیا
لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، وہ آسمان میں جا کے پورے طور سے بات سن نہیں سکا، لیکن گزرتے ہوئے کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑ گئی اور وہ اسے لے کر دنیا میں چلے آتے، نیچے چلے آتے۔ پھر بھی فرشتوں کی جانب سے اس کی ٹھکائی لگتی ہے، اس میں سے کچھ ایسے بھی جو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کچھ انجوڑ ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچ بچا کے نکل کے پھر دنیا میں چلے آتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اور یہ زمین ہے جسے ہم نے پھیلا دیا ہے، اوپر میں آسمان پھیلا ہوا ہے اور نیچے میں زمین پھیلی ہوئی ہے۔ اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے ہم انسان آباد ہیں۔ پھر زمین کو پھیلایا ہے، زمین کے نیچے پانی کا انبار لگا ہوا ہے۔ پہلے بھی پانی ہی پانی تھا، آج بھی 2/3 حصہ پانی ہی پانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پانی پہ کوئی چیز رہے تو ہلنا ڈولنا اس کا ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برابر رکھنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کی کھونٹیاں گاڑ دی ہیں۔ تذکرہ اللہ نے کیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر ہم نے اس میں پہاڑ کو گاڑ دیا اور پہاڑ کو جڑ دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی مناسب چیزیں پیدا کر دی۔ آسمان بھی انسان کے فائدے کے لیے، زمین بھی انسان کے فائدے کے لیے، پہاڑ بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ اب اگر کسی کو آرام و سکون کے ساتھ رہنے کی کوئی جگہ میسر ہو جائے، اس کی فوراً فکر ہوتی ہے کھانے پینے کی۔ سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا گھر مل گیا، اب پیٹ بھرنے کے لیے تو کچھ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر وہ چیز جو مخلوقات کے لیے مناسب ہو ہم نے اس زمین سے اگا دیا۔ یہ زمین در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، جس سے انسان کی روزی رسانی کا معاملہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جو چیز موضوع ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، اللہ اسے اسی مقدار میں عطا کرتا ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف چاول ہی چاول نہیں اگا دیا، گیہوں بھی رکھیں، دال بھی تیار کرایا، چنا بھی تیار کرایا، پھل فروٹ بھی عطا کر دیے، دوسری بہت ساری چیزیں اللہ نے اسی دھرتی سے انسان کو اگا کے دے دیا، ساگ سبزی بھی عطا کر دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے تمام اسباب مہیا کر دیے۔ انسان جو کھاتا ہے، جس پر روزی روٹی کا گزر بسر ہوتا ہے، اللہ نے بڑے مناسب مقدار میں مناسب چیزوں کو انسانوں کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے اس زمین سے پیدا کرا دیا۔ پھر فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِالرَّازِقِينَ، یہ معیشت، یہ زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی ہے جن کی تم روزی رسانی نہیں کر پاتے ہو۔ میں اپنے گھر والوں کو تم کھلا پلا دیے، بہت سے چرند پرند ہے، چوٹی ہے، کھیرے مکوڑے ہیں، اور بہت ساری مخلوقات ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، تمہاری رسائی تک وہاں نہیں ہے۔ ان کو بھی روزی روٹی چاہیے، ان کو بھی کھانا پینا چاہیے، ان کو بھی ذریعہ معاش چاہیے، اسباب و وسائل زندگی چاہیے۔ تو تمہارے لیے بھی ہم نے تیار کیا اور ان کے لیے بھی تیار کیا۔ جن کو تم کھلاتے ہو ان کے لیے بھی ہم نے تیار کیا، تو اپنے گھر والوں کے لیے تیار کرتے ہو، نوکر چاکر کے لیے تیار کرتے ہو۔ تو بہت سے لوگوں کو تو تمہاری پہنچ نہیں ہوتی ہے، ہم اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔
مخلوقات میں سے حیوانات ہیں، نباتات ہیں، چرند ہے، پرند ہے، اور اس طرح کی دیگر مخلوقات ہیں جن کو بھی روزی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ان کے لیے اسباب و وسائل تیار کر کے ان کے سامنے روزی کا انبار لگا دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ساری چیزوں کا خزانہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اسے نہیں اتارتے ہیں مگر متعینہ مقدار میں۔ قیامت تک کے لیے انسان کو پانی کی کتنی ضرورت ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب پانی کا خزانہ موجود ہے۔ انسان کتنا کھائے گا پیے گا، اور انسانی نہیں، دنیا کی ساری مخلوقات کیا کھائے اور پیے گی، اس کا خزانہ ہم نے پہلے تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم مناسب مقدار میں، مناسب وقتوں میں وہ چیزیں انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اسٹاک اللہ نے پہلے ہی کر لیا۔ جب آسمان و زمین کو بنایا اور کائنات کو پھیلانا چاہا، اس سے پہلے اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے سے ساری چیزوں کا خزانہ تیار کر لیا۔ جیسی جیسی آبادی بڑھتی گئی، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اور دیگر مخلوقات کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرتا چلا گیا۔ پہلے دنیا چھوٹی سی مختصر سی تھی، چند لوگوں پر یہ دنیا آباد تھی، اسی اعتبار سے ان کو اسباب وسائل ملتے تھے۔ آج دنیا اربوں خربوں کی تعداد میں انسان اس میں آباد ہے، بے شمار مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے زمین کو پھیلایا بھی اور زمین سے غلے جات اگایا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ غلہ کی کمی ہو گئی اور روزی کی کمی واقع ہو گئی۔ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اسی وافر مقدار میں انسان کو عطا کرتا ہے۔ پانی زیادہ کھپت ہے، پانی زیادہ مل رہا ہے۔ جس علاقے میں چاول زیادہ کھاتے ہیں، اس علاقے میں چاول زیادہ ہوتا ہے۔ جس علاقے میں روٹیاں کھائی جاتی ہے، اس علاقے میں آٹے کا سامان زیادہ مہیا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ان کو نہیں اتارتے ہیں مگر متعینہ مقدار میں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا مر جائے۔ اب آدمی وہاں تک نہ پہنچا سکے، اس کی اپنی کوتاہی ہے، ورنہ ہم ہر ایک کے اعتبار سے سامان مہیا کر دیا۔ اگر بڑے ترتیب سے اسے لینا چاہے تو سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ سب کو یہ روزی فراہم ہو جائے۔ لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ صرف اپنا ہی جہنم بھرنے کی کوشش میں انسان لوٹ کھسوٹ کرتا ہے اور اپنے پاس جمع کرتا اور دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نافرمان کو بھی کھلاتا ہے، فرما بردار کو بھی کھلاتا ہے، توحید پرست کی بھی کھلاتا ہے، کفر و شرک میں مبتلا افراد کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بھی روزی ملتی ہے، اور اللہ سے بغاوت کرنے والے بھی روزی پاتے ہیں۔ اللہ سب کو دیتا ہے۔ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی اس کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے گھر میں غلہ کا انبار لگا دیتا ہے۔ کوئی انسان اس کی چاپلوسی نہیں کرتا، دانے دانے کو ترسا دیتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ میں اور بندہ میں۔ یعنی بندہ اپنا مقصد کے تحت انسان کو استعمال کرتا ہے، اس کے ہاں میں ہاں ملایا تو خوب کھلایا پلایا، اور اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملایا تو اسے محروم بھی کر دیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اسے اتارتے ہیں متعینہ مقدار میں۔ کس کو کتنی ضرورت ہے ہم ضرورت کے مطابق سب عطا کرتے ہیں۔ ایک پروگرام آپ کیجئے، 100 آدمی کا انتظام کیا، 100 پیکٹ آپ کے سامنے آ گیا، لیکن کوئی 2-4 پیکٹ گیپ کر دیا تو کسی گھٹ ہی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے،
لیکن بندہ اس سلسلے میں کوتاہی برتتا ہے اور ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کسی بندے کو ملا اور کسی بندے کو نہیں ملا، ورنہ اللہ تو اسی مناسبت سے انسان کو عطا کرتا ہے اور روزی اسی مناسبت سے بھیجتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم نے ہوا کو بوجھل بنا کے بھیجا ہے۔ بوجھل مراد ہوا بادل کے بوجھ کو اٹھاتی ہے۔ سورج کی گرمی سے اللہ نے دریا ندی نالے سے پانی کو اٹھا لیا، ایک جگہ اوپر میں اللہ نے ٹینکر بنا دی، جمع کرا دیا، اب اس کو بھیجنا ہے کلکتہ سے دوسری جگہ پر، تو باضابطہ ہوا کو حکم ملتا ہے یہ جو پانی سے بھرا ہوا بادل ہے اب برسے تب برسے، لیکن میرے حکم کے خلاف تو برس نہیں سکتا، اب تمہاری ذمہ داری اسے بردبار پہنچاؤ۔ وہ ہوا اسے اٹھا کے لے کے جاتی ہے، جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم کے ماتحت وہ ہوا اسے وہاں تک پہنچاتی۔ قرآن نے کہا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہوا کو بوجھل بنا کے بھیجا جو بادل کا بوجھ اٹھائی ہوئی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا، جو پانی نیچے سے اٹھایا اوپر لے گئے تھے پھر وہیں سے گرایا اور ہم نے برسا دیا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے اس پانی سے تمہیں سیراب کیا، تم کو بھی پلایا، تمہاری کھیتی کو بھی سیراب کیا، تمہارے جانور کے پینے کے لیے بھی ہم نے بندوبست کر دیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو ذخیرہ بنا کے نہیں رکھ سکتے تھے، پانی کو کتنا کیسے رکھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے پانی برقرار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد پانی سوکھ جاتا ہے۔ برسات کے زمانے میں دیکھیں گے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے، پھر گرمی کا زمانہ آتا ہے سارا پانی ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے کچھ پانی جمع کر کے رکھا جاتا جس سے پانی کو صاف ستھرا کیا جاتا، پھر پینے کے مناسب اور موافق بنایا جاتا، انسان بھی اسے پیتا ہے، جانور بھی اسے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم ہواؤں کے ذریعے سے پانی ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں بادل کے ساتھ، پھر جہاں مناسب سمجھتے ہیں اسے اتار دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے تم کو بھی پلاتے ہیں، جانوروں کو پینے کا موقع فراہم کرتے ہیں، پھر تمہارے اندر یہ دل میں بات ڈالتے ہیں کہ فلاں جگہ پانی ہوا، اسے کینل سسٹم کے ساتھ میں یا پھر نالا بنا کر کے فلاں جگہ پر تم جمع کر لو، پھر اس کی صفائی اور ستھرائی کرو، پینے کے لائق اور قابل بناؤ، اور پھر اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو سیراب کرو۔ یہ کون دیتا ہے؟ دینے والا اللہ، اور ساتھ ساتھ انتظام کروا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم ذخیرہ بنا کے رکھنے والے بھی نہیں ہو، تمہارے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں، یہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یقیناً ہم ہی ہے جو زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی ہے جو موت سے دوچار کرتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث بننے والے ہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اللہ پہلا بھی ہے، وہ اللہ آخر بھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے۔ زندگی اللہ کی جانب سے میسر ہوتی ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ کسی کو موت دے دیتا ہے، کسی کو عمر چھوٹی کرتا ہے، کسی کو عمر لمبی کرتا ہے۔ تو زندگی بھی ہم دیتے ہیں اور موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، گویا
حیات و موت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ آپ کو زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اللہ آپ کو موت سے دوچار کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تجربہ، آدمی شیر کے منہ سے نکل کے زندہ بچ جاتا ہے، سمندر میں گرنے کے باوجود ڈوبنے سے بچ کر کنارہ لگ جاتا ہے، آگ میں ڈالے جانے کے باوجود صحیح سالم وہاں سے نکل آتا ہے، گردن پہ چھری چلنے کے باوجود ان کا رواں تک نہیں کٹتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہے۔ جب اللہ موت دینا چاہتا ہے، بیمار پڑے نہ پڑے اسے موت آ جاتی ہے۔ بیمار پڑ گیا، علاج معالجہ کی ساری تدبیریں اختیار کر لی گئی، ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود ہے، خیش و اقارب وہاں نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا، روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، سب کی موجودگی میں روح نکال کے چلے جاتے ہیں۔ کہا زندگی ہم ہی دیتے ہیں اور موت بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم زندہ رکھنا چاہیں تو جو انسان کسی کے قتل کے در پہ ہو، ہم اسی گھر میں اسے پہنچا کے زندہ رکھتے ہیں، اور اگر موت سے دوچار کرنا چاہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے کے لیے تیار ہو، ہم اس کو بھی پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو تہہ تیگ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو سلامت رکھنا تھا۔ ان کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ صندوق میں بند کرو اور پانی پہ بہا دو۔ اس موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو فرعون کے درباریوں نے اٹھایا، جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ پھر جو فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، ایک دور آیا وہی موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کی تباہی کا ذریعہ بن گئے۔ ان کی دعوت و تبلیغ کی مخالفت کی، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ایمان لانا گوارا نہیں کیا، ان کی مخالفت شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم کو یا دریا نیل کو پار کرا دیا، اور فرعون اس راستے سے گزرا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈبو دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جس کو ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور جسے ہم موت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ حالات ہمارے خراب ہوتے ہیں تو انسان رونا دھونا کرتا ہے، حیران و پریشان بھی ہوتا ہے، شکوہ شکایت بھی کرتا ہے، واویلا بھی مچاتا ہے، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب تاکنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ارے اللہ بھی یقین کرو، اللہ بچانا چاہے گا تو اب آرام سے بچیں گے، نہیں بچانا چاہیں گے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت سے دوچار کرتے ہیں، اور ہم ہی وارث بننے والے، وارث مطلب کسی کے چلے جانے کے بعد ان کے مال کا وارث بنتا، کچھ چھوڑ کے چلا گیا ان کی اولاد وارث بنتی ہے۔ دنیا سے ہمارے بزرگ چلے گئے، ان کی وارث ہم ہیں، ہم چلے جائیں گے ہماری اولاد وارث ہوگی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن آخری کام کیا ہوگا؟ جو بھی انسان آیا اس کو جانا ہی جانا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، اس کا پہلے بھی مالک اللہ تھا اور اخیر مالک و وارث اللہ ہی ہوگا۔ اسی کو اللہ نے کہا ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ہم ہی ہیں جو جانتے ہیں تم سے پہلے والوں کے بھی اور تمہارے بعد والوں کو بھی، یعنی پہلے آنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور جو بعد میں آئے ان کو بھی جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد پہلے کے لوگوں نے بھی اچھائی کی ہوگی، ہم ان کو جمع کریں گے، انہیں اچھائی کا بدلہ عطا کریں گے۔ بعد کے لوگوں نے غلط کرنے کا تہیہ کیا ہوگا،
غلط کریں گے ہم انہیں بھی جمع کریں گے، اچھا ہوگا تو اچھا بدلہ دیں گے، اور غلط کام کیا ہوگا تو اس کا اسی اعتبار سے ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی کوئی ہماری پکڑ سے باہر نہیں ہے، پہلے کے لوگ بھی بعد کے لوگ بھی ہماری نگرانی میں ہیں، ہم سب تمام کو جمع کریں گے اور سب کا ذرہ ذرہ کا حساب چکائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً آپ کا رب ہی وہ ہے جو ان تمام کو جمع کرے گا، وہ بڑی حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ مطلب شروع سے لے کے آخر تک جتنے انسان ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جمع کرے گا اور پھر ان کے کیے کرائے کا حساب چکائے گا۔ اس سے باز پرس کی جائے گی، سوال و جواب ہوگا، فلاں فلاں نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی، اس کا شکریہ تم نے بجا لائے تھے کہ نہیں بجائے لائے تھے، فلاں جگہ پہ تم نے اچھے کام کیے تھے اس کا بدلہ یہ ہے، فلاں جگہ تم نے برے کام کیے تھے اس کی سزا یہ ہے۔ تو اچھے برے کے تمیز کرنے کے لیے اور ان کو انعام یا سزا دینے کے لیے اللہ نے ایک دن متعین کیا ہے، جس دن کا نام ہے قیامت کا دن، یوم الحساب، حساب کا دن۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر و شر کا کام کیا ہوگا وہاں اس کا مشاہدہ معائنہ کر لیں گے۔ کیوں؟ اللہ بڑی حکمت والا ہے اور اللہ بہت علم والا ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اسے سدھرنے کا موقع دیا جائے۔ اسی حکمت کے پیش نظر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے پر فوراً اللہ کا عذاب نہیں آتا، بلکہ انسان کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ سدھر گیا تو اپنا فائدہ کیا، نہیں سدھرا تو اپنا نقصان کیا۔ اس رکوع میں اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی تاکید بھی کی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔